لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد، صحیح البخاری کتاب الایمان، باب علامت الایمان حب الانصار، باب نمبر 10، حدیث نمبر 17۔ اس باب میں امام بخاری رحمہ اللہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ انصار سے محبت کرنا یہ بھی ایمان ہے۔ فرماتے ہیں کہ علامت الایمان حب الانصار، ایمان کی نشانی اور علامت ہے کہ انصار سے محبت کی جائے۔ محبت ایک عمل ہے اور محبت میں درجہ بندی ہے، تو ثابت یہ کیا کہ عمل یہ ایمان کے اندر شامل ہے، اور ایمان تمام کا ایک جیسا نہیں ہوتا، جیسے محبت کا درجہ ایک نہیں، ایمان کا درجہ بھی ایک جیسا نہیں۔ اس سلسلہ میں جو روایت امام صاحب لائے ہیں، فرماتے ہیں کہ حدثنا ابو الولید قال حدثنا شعبہ قال اخبرنی عبداللہ ابن جبر قال سمعت انسا۔ امام بخاری اپنے شیخ ابو الولید سے یہ روایت بیان کرتے ہیں۔ ابو الولید سے مراد ہشام بن عبد الملک طیالسی بصری ہیں، جو تمام محدثین کے نزدیک ثقہ ہے۔ 227 ہجری کے اندر ان کی وفات۔ قال حدثنا شعبہ قال اخبرنی عبداللہ ابن جبر قال سمعت انسا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آیت الایمان حب الانصار، ایمان کی نشانی اور علامت انصار سے محبت کرنا ہے۔ انصار سے محبت کرنا یہ ایمان کی نشانی اور علامت ہے۔ صرف انصار کا تذکرہ کیوں کیا؟ کہ چونکہ انصار انہوں نے دین کی نصرت کی، خصوصاً ہجرت کر کے آنے والے مہاجرین، ان کا بھرپور تعاون کیا، اس لیے ان کو یہ شرف ملا۔ جب مہاجرین کی نصرت اور مدد کرنے والوں کو یہ شرف اور مقام ملا، تو مہاجرین کا مرتبہ اور مقام کیا ہوگا؟ وہ بالکل واضح تھا۔ اس لیے مہاجرین کا تذکرہ نہیں کیا، صرف انصار کا تذکرہ کیا۔ آیت الایمان حب الانصار، ایمان کی نشانی اور علامت ہے انصار سے محبت کرنا۔ وآیت النفاق بغض الانصار، اور نفاق کی علامت اور نشانی ہے کہ انصار سے بغض، نفرت رکھنا۔ انصار سے محبت کا سبب دین حنیف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ انصار سے محبت اس لیے کہ انہوں نے اللہ سے، رسول سے اور اللہ اس کے رسول کی تعلیمات کو آگے ابلاغ اور پہنچانے کا اندر ہر طرح کا تعاون اور ہر طرح کی کوششیں کی ہیں۔ چونکہ انہوں نے اللہ اس کے رسول کی محبت میں سب کچھ قربان کر دیا، اس لیے ان سے محبت کرنا ایمان کی علامت ہے۔ خصوصاً اسلام کی وجہ سے جو مہاجرین اپنے گھر بار سب کو چھوڑ کر ان کے پاس آئے، ان کا بھی انہوں نے خوب تعاون کیا، اس وجہ سے ان سے محبت کرنا یہ گویا کہ دین سے محبت ہے۔ اس سے یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ دیندار لوگوں سے محبت کرنا یہ کتنا اس کا مرتبہ اور مقام ہے۔ اگر دیندار لوگوں سے نفرت، بغض اور عداوت رکھی جائے تو حقیقت کے اندر ان افراد سے یہ عداوت اور دشمنی نہیں ہوتی، اصل کے اندر پیچھے دشمنی اس عقیدے، نظریے اور منہج کے ساتھ ہوتی ہے۔ اب صحابہ کرام کے ساتھ محبت اور عقیدت دین کی وجہ سے، اس لیے کہ انہوں نے دین کی خدمت کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ ان کی اس عظیم خدمت کی وجہ سے، عظیم خوبی کی وجہ سے ان سے محبت کرنا یہ ایمان کی علامت اور پہچان بن گیا۔ اور یہی جس دین کے ساتھ صحابہ کرام نے محبت اور عقیدت کا اظہار کیا اور اس کے لیے سب کچھ قربان کر دیا، تو وہ محبت کے مستحق بنے ہیں۔ اگر اسی دین کے ساتھ محبت کوئی آج کرتا ہے، اس دین پر عمل کرتا ہے، آگے ابلاغ کرتا ہے، اور پھر ساتھ تمام کی تمام صلاحیتیں دین کو پھیلانے کا دور صرف کیے ہوئے ہے،
تو وہ بھی محبت کا حقدار ہے۔ اگر اس سے کوئی بغض رکھے گا حقیقت کے اندر اس کے فرد اس کی شخصیت سے نہیں ہے، اس کے نظریے، اس کے عقیدے، ان کے منہج اور جن ہستیوں سے وہ محبت رکھتا ہے یہ ان سے یہ بغض اور نفرت کا ایک سبب اور علامت سمجھی جائے گی۔ انصار سے محبت یہ ایمان کی علامت بیان کی گئی ہے، تو یہ اس وجہ سے اگر کوئی صحابہ سے محبت اس لیے کرتا ہے کہ وہ دین کی خدمت کرنے والے تھے، اور اسی طرح اگر کوئی صحابہ سے بغض رکھے اور بغض کا سبب اگر تو ان کا دین ہے، انہوں نے اللہ اس کے رسول کی خدمت کی، دین کی خدمت کی، اس وجہ سے کہ بغض رکھے کہ انہوں نے کیوں یہ تعاون کیا، تو یہ ایسا بغض اور عداوت رکھنے والا یہ اس کے نفاق اور اس کے کفر کی علامت بنے گا۔ لیکن اگر ان کا آپس کے اندر کوئی اختلاف دین کی وجہ سے نہیں، باقی اپنے کسی اجتہادی مسئلہ کی وجہ سے، یہ آپس کے اندر کسی دنیاوی معاملے کی وجہ سے، یہ آپس کے اندر لین دین کے معاملے کی وجہ سے کوئی بنے، تو اس رنجش کو، اس آپس کے اندر اختلاف کو وہ نفاق کی علامت نہیں کہا جائے گا۔ یہ نفاق کی علامت وہی بغض بنے گا جو بغض دین کی وجہ سے ہے۔ دنیاوی معاملات میں تو صحابہ کرام کے اندر بھی آپس میں تنازع ہو جاتے تھے، وہ بھی ان کے بھی قاضی کے پاس فیصلے جاتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھی کئی فیصلے آئے ہیں، کسی کا کسی زمین کے بارے میں، کسی کا کسی اور چیز کے بارے میں اختلاف ہو جاتا تھا۔ جب اختلاف ہے تو آپس میں ایک دوسرے کے بارے میں رنجش بھی تو ہوتی ہوگی۔ اسی طرح حدود بھی بعض کو لگائی گئی ہیں، تو لیکن یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہے یہ دین کی وجہ سے ان کے ساتھ کوئی دشمنی، عداوت، نفرت نہیں تھی، یہ ان کے ذاتی معاملات کی وجہ سے۔ اب اسی سلسلے میں دیکھا جائے گا کہ بعد کے اندر صحابہ کرام کا جو آپس میں ایک اختلاف رہا، جس کے اندر دو آپس کے اندر گروہ اور جماعتیں بنی، ان کا آپس میں مقابلہ رہا اور اس کے اندر کافی جان بین سے نقصان بھی ہوا، یہ سب کا سب ان کا اختلاف اجتہادی تھا اور ایک سیاست کی وجہ سے تھا کہ یہ معاملہ زیادہ بہتر طریقے سے کون چلا سکتا ہے، اس کو کیسے ہینڈل کرنا چاہیے، کیسے چلانا چاہیے، یا ہم تعاون کرنے کے لیے فلاں شرطیں اگر ہماری تسلیم کی جائیں اور ان کے نزدیک وہ شرطیں درست شرطیں تھیں تو ان کو تسلیم کیا جائے تب ہم تعاون کریں گے، یہ ان کا اجتہادی یا ایک سیاسی قسم کا اختلاف تھا۔ اس کی وجہ سے اس اختلاف کی بنا پر کسی پر نفاق کا یا بے دینی کا یا اسلام سے خروج کا حکم لگانا یہ جائز نہیں ہے۔ صحابہ کرام ان کی یہ نیکی اور شرف کہ انہوں نے ایمان کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رؤیت اور دیدار کر لیا، شرف صحابیت کا مل جانا، یہ اتنی بڑی نیکی اور عظیم مرتبہ اور مقام ہے کہ چھوٹی موٹی جو بشری تقاضے کے مطابق ان سے کوئی لغزشیں غلطیاں ہو بھی گئیں وہ اللہ نے معاف کر دی ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا یہی مطلب ہے۔ یہ ہم نہیں کہتے کہ ان سے کوئی غلطی ہوئی نہیں، اگر کوئی غلطی ہے بھی تو وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس عظیم نیکی، انہوں نے بڑے بڑے دین کے لیے قربانیاں دی ہیں، بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیے ہیں، ان کی وجہ سے یا خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت اور دیدار کی وجہ سے یہ اتنا شرف اور مرتبہ مقام ہے کہ ان کی جو لغزشیں اللہ تعالیٰ نے ویسے معاف کر دیں۔ اس لیے ہمیں یہ جج بننے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم فیصلہ کریں کہ فلاں حق پر تھا، فلاں باطل پر تھا، فلاں جنتی ہے، فلاں جہنمی ہے۔ یہ ہمیں صحابہ کے بارے میں کوئی ذہن کے اندر کوئی ایسا تصور رکھنا یا ایسے زبان پر الفاظ لانے یہ درست نہیں ہے، اس سے اپنے ایمان کو نقصان پہنچانے والی بات ہے۔ ایک ہمارے بزرگ سے ایک آدمی ضد کے ساتھ بار بار یہ پوچھے جا رہا تھا، جی صحابہ کے دو گروہ بن گئے، ایک طرح تھے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ایک طرح تھے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، تو بتلاؤ ان میں سے حق پر کون تھا، باطل کون تھا؟
دونوں حق پر نہیں، دونوں باطل پر نہیں، کیونکہ آپس میں مقابلہ بازی ہے اور سخت مقابلہ ہوا ہے، تو دونوں میں سے ایک تو حق پر ہوگا، جب ایک حق پر ہے تو دوسرا باطل پر ہوگا۔ ان بزرگوں نے بار بار سمجھایا کہ اللہ کے بندو، صحابہ کے بارے میں ہم اپنا ذہن صاف رکھیں اور ان کے بارے میں یہی ہم کہیں گے کہ ان کی اگر کوئی بشری تقاضے سے لغزشیں ہیں بھی تو اللہ نے معاف کر دی ہیں، تو ہمیں یہ اس طرح کی بات، ہم تمام کے تمام صحابہ سب کے سب عادل تھے، سب کے سب نیک اور صالح تھے، سارے کے سارے جنتی ہیں، ان کے بارے میں یہ ہم اس طرح کا ذہن نہیں رکھنا چاہیے۔ لیکن وہ بار بار ضد پر، بعض ضدی لوگ اتنے ہوتے ہیں کہ وہ اپنی بات کو ایسے، خود ان کو کچھ آتا ہو یا نہ آتا ہو، کوئی ایک بات کو ایسے پکڑ لیتے ہیں کہ جیسے بہت بڑے وہ اسلام کے وہ ٹھیکیدار ہوتے ہیں۔ ان بزرگوں نے پھر کہا کہ اچھا یہ بتلا، اگر تیرا نظریہ یہی ہے کہ دو فردوں میں یا دو فریقوں میں اختلاف ہو، ایک حق والا ہوتا ہے دوسرا باطل والا ہوتا ہے، تو یہ بتلا کہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما کے درمیان اختلاف ہوا یا نہیں ہوا۔ صحیح بخاری کے اندر 3-4 مرتبہ امام بخاری یہ واقعہ لائے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لائے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں موجود نہ تھے، پوچھا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتلایا کہ ہمارے آپس کے اندر کوئی بات ہو گئی تھی، کوئی اختلاف ہو گیا تھا، تو وہ مجھ سے ناراض ہو کر گھر سے چلے گئے ہیں۔ آپ نے آدمی بھیجا کہ دیکھو حضرت علی کہاں ہیں۔ اس آدمی نے دیکھ کر آ کر بتلایا کہ اللہ کے رسول مسجد کے اندر لیٹے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں گئے اور ان کے جسم پر مٹی لگی ہوئی تھی، مٹی کو جھاڑ رہے تھے اور فرما رہے تھے کم ابا تراب، کم ابا تراب، اے ابو تراب کھڑے ہو جاؤ۔ ابو تراب مٹی والے، چونکہ زمین پر لیٹے ہوئے تھے اور لیٹنے کی وجہ سے مٹی جسم کو لگی ہوئی تھی، اسی وجہ سے ان کی کنیت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی خوشی سے اپنی کنیت ابو تراب انہوں نے رکھی تھی، کیونکہ اللہ کے رسول نے ان کو ابو تراب یہ کہا۔ ویسے تو ان کو ابو الحسن، بیٹے کی وجہ سے ابو الحسن ان کی کنیت تھی، لیکن نبی کے اس طرح پکارنے کی وجہ سے انہوں نے پھر اپنے آپ کو ابو تراب کہلوانا شروع کیا۔ اب یہ واقعہ صحیح بخاری میں ہے۔ اب اختلاف ہے، خاوند بیوی کا آپس میں اختلاف ہے، بخاری سے ثابت ہے۔ اب بتلاؤ اس میں سے حق پر کون ہے، باطل کون ہے؟ اگر یہی ہے کہ دو فردوں کے اندر، دو فریقوں کے اندر، دو جماعتوں کے اندر اختلاف ہو جائے، ایک کو حق والا ثابت کر کے دوسرے کو باطل ہی ثابت کرنا ہے، تو بتلاؤ ان کے اندر حق والا کس کو کہو گے، باطل والا کس کو کہو گے؟ یقیناً ہر مسلمان یہی کہے گا دونوں حق پر ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حق پر، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حق پر، باقی آپس میں گھر کے اندر کوئی چھوٹی موٹی بات ہو ہی جاتی ہے۔ تو یہ ایک گھر کے ماحول کی بات ہے۔ تو اسی طرح جب حکومتی سطح پر یا باہر معاشرے کی سطح پر اختلاف آ جائیں گے تو اختلاف زیادہ بھی ہوں گے، تو اس لیے ہمیں یہ فیصلہ کرنا درست نہیں ہے۔ ہم تمام صحابہ کے بارے میں اپنے عقیدہ، اپنا نظریہ، اپنے سوچ درست رکھیں۔ ثابت سے یہ ہوا کہ انصار سے محبت ہے، لیکن مراد تمام کے تمام صحابہ ہیں۔ انصار چونکہ انہوں نے مہاجرین کی خدمت کی، ان کی خدمت دین کی وجہ سے کی، تو مہاجرین کی خدمت کرنے کی وجہ سے ان کو یہ مرتبہ اور مقام ملا، تو مہاجرین بھی اس میں شامل ہیں۔ تو مطلب یہ ہوا کہ تمام صحابہ، ان سے محبت، ان سے مودت رکھنا یہ ایمان کی علامت، ان سے عداوت، بغض اور دشمنی رکھنا یہ نفاق کی علامت بنے گا۔ باب نمبر 11، بابن، یہ باب بغیر عنوان کے ہے، صرف باب کا لفظ امام بخاری نے قائم کیا ہے، آگے عنوان قائم نہیں کیا۔ کبھی کبھی امام بخاری رحمہ اللہ اس طرح بھی باب لے آتے ہیں۔ اس کی 3 وجہ اہل علم نے بیان کی ہے کہ بغیر عنوان کے جو باب ہوتا ہے اس کی 3 وجہ ہوتی ہیں۔ نمبر 1 کہ یہ گزشتہ باب کا تتمہ ہے، یہ الگ سے کوئی نہیں ہے، جو پیچھے والا باب تھا گویا کہ یہ باب بھی اسی کا ایک تتمہ ہے، اسی کا ایک فصل ہے، تو ایک اعتبار سے اس کا پیچھے ایک ربط و تعلق ہے۔ اسی طرح الگ عنوان قائم نہیں کیا تاکہ پیچھے والے کے ساتھ ملا دیا جائے، اور ایک اعتبار سے پیچھے والے سے تھوڑا سا مختلف بھی ہے، اس لیے پیچھے والے کے ساتھ یہ روایت آگے والے حدیث میں 18 نہیں ملائی، بلکہ باب قائم کر کے اس تھوڑا سا الگ بھی کر دیا۔ تو
گزشتہ باب کے اندر انصار سے محبت کرنا یہ ایمان کی علامت بیان کی گئی تھی، اور اس میں انصار کو انصار کیوں کہا گیا، ان کو یہ لقب کیوں ملا، اس کی وجہ بیان کی کہ ابتدا میں سب سے پہلے دین کی نصرت کرنے والے یا دین اسلام پر نبی کے ہاتھ پر بیعت کر کے سب کچھ قربان کر دینے کے لیے انہوں نے بیعت کی تھی، اس لیے ان کو انصار کہا، کہ اس کی وجہ اور علت بیان کی گئی ہے۔ دوسرا سبب عنوان قائم نہ کرنے کا کہ امام بخاری رحمہ اللہ اپنے قارئین اور سامعین سے ان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ اس کی تبویب آپ خود قائم کریں، اس کا عنوان خود قائم کریں، جسے میں نے پیچھے بہت سارے باب قائم کر کے ان کا عنوان قائم کر دیا ہے، تو آپ بھی میرے ساتھ چلیں۔ تو اس کی اپنے شاگردوں سے اپنے سامعین سے مطالبہ کیا کہ آپ بھی اپنی عقل سوچ کو اس بارے میں لائیں اور اس پر خود تبویب قائم کریں۔ یہ اسی طرح جس طرح استاد پڑھاتے ہوئے بہت ساری مثالیں خود بتلاتا جائے گا کہ اس قانون و اصول کی یہ مثال، پھر کبھی کچھ شاگردوں سے بھی پوچھی جاتی ہے، ہاں بھی اس بارے میں آپ کی مثال پیش کریں، اس کا کیا مطلب ہے، اس کا کیا مفہوم ہے، شاگردوں کو متوجہ کرنے کے لیے، بیدار رکھنے کے لیے، اور ان کی صلاحیتوں کو ان کو بیدار کرنے کے لیے استاد جو شاگردوں سے پوچھتا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے بھی یہی اسلوب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے عظیم محدث محمد گوندلوی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ امام بخاری رحمہ اللہ صرف فقیہ نہیں بلکہ فقیہ گر ہیں، صرف فقیہ نہیں بلکہ فقیہ گر ہیں۔ کیا مطلب؟ وہ جیسے خود فقیہ تھے اسی طرح وہ اپنی شاگردوں کو اور ان کی کتاب کو پڑھنے والوں کو بھی فقیہ بناتے ہیں۔ اور یہ اسی طرح کہ کچھ باب خود قائم کریں گے، آگے دوسروں سے مطالبہ کریں گے کہ آپ باب قائم کریں۔ جب سوچ فکر سے باب قائم کیا جائے گا تو یقیناً اس کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہوگی۔ تیسری وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ اس آنے والی حدیث جو اس کے ضمن میں بیان کی ہے، اس سے بہت سارے مسائل کا استدلال ہوتا تھا، صرف ایک دو نہیں بلکہ کئی مسائل کا استدلال تھا۔ تو اگر اس کا عنوان قائم کر دیا جاتا تو قارئین کی سوچ وہیں تک محدود ہوتی کہ اس حدیث سے صرف یہی ایک مسئلہ ہے، لیکن اب جب اس کو عام رکھا کہ میں اس کا عنوان قائم کرتا ہی نہیں، اب اس حدیث کے اندر خود غور و فکر کریں اور جتنے بھی مسائل کا استنباط ہوتا ہے وہ تمام کرتے جائیں، تو یقیناً اس ایک حدیث سے بہت سارے مسئلوں کا استدلال ہوتا ہے۔ اس لیے ان تمام کی طرح اشارہ کرنے کے لیے یہ اس کو عام اوپن ہی بات رکھی کہ اس پر خود ہی مختلف عنوان قائم کر کے اس میں سے جو استدلال ہوتا ہے عنوان قائم کرتے جائیں۔ مثلا اس پر ایک باب ہم یہ بھی قائم کر سکتے ہیں کہ الاجتناب عن القتل من الایمان، قتل سے کسی مسلمان کو قتل کرنے سے اپنے آپ کو بچا لینا یہ بھی ایمان میں سے ہے، یہ بھی اس باب آگے والے حدیث سے یہ ثابت ہوگا۔ اسی طرح یہ بھی کہ من الایمان ترک البہتان، کسی پر الزام بہتان لگانے کو چھوڑ دینا، اس سے بچے رہنا، یہ بھی ایمان کی علامت ہے، یہ بھی عنوان قائم ہو سکتا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ باب بیعت علی الاسلام، باب ہے کہ اسلام پر بیعت کرنا، اس طرح اور بھی بہت ساری ابواب قائم ہو سکتے ہیں۔ تو بہرحال امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کو عام چھوڑا، اس پر جتنے بھی آپ مسائل کا استنباط کر سکتے ہیں وہ تمام کریں۔ قال حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال اخبرني ابو ادریس عائد اللہ بن عبد اللہ ان عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ، اس کے اندر تقریباً تمام راوی ان کے پیچھے تذکرہ ہو چکا ہے۔ ابو ادریس عائد اللہ، یہ عائد اللہ ان کا نام علم ہے اور ابو ادریس ان کی کنیت ہے۔ ان عبادہ بن صامت، عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کا کچھ تعارف تو راوی نے خود ہی کرا دیا۔ فرماتے ہیں مکان شاہدہ بدرن، یہ تو عبادہ بن صامت یہ جنگ بدر میں شریک تھے۔ وہ احد النقباء لیلۃ العقبہ، اور لیلہ عقبہ، عقبہ گھاٹی کے پہلو میں جب بیعت کی تھی، یہ ان نقیبوں میں سے بیعت کرنے والوں میں سے بھی ایک ہیں۔ یہ انتہائی دو خوبیاں جو عظیم خوبیاں تھیں ان کے ساتھ تعارف کروا دیا۔ اور تو عبادہ بن صامت کی کنیت ابو الولید،
عبادہ بن سامت بن قیس انصاری خزرجی ہیں، بیعت عقبہ اولا اور بیعت عقبہ ثانیہ کے اندر یہ شریک رہے، اور بعد والی جنگوں کے اندر بدر میں، احد میں، خندق اور دیگر غزوات کے اندر بھی شریک رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل صفہ کے ان کو معلم مقرر کیا ہوا تھا کہ کچھ تعلیم جو بنیادی طور پر ہوتی تھی اہل صفہ کو یہ تعلیم دیا کرتے تھے۔ اس طرح صدقات وصول کرنے کے لیے بھی آپ نے ان کو ذمہ دار بنایا تھا۔ 181 روایات ہیں، بخاری مسلم کے اندر 6 روایتیں ان سے آئی ہیں، اور 72 سال کی عمر میں 34 ہجری کے اندر بیت المقدس یا رملہ کے اندر ان کی وفات ہے۔ تفصیلی حالات ان کے آپ دیکھ سکتے ہیں تہذیب الاسماء واللغات جلد 1 صفحہ 256 اور 257، اس طرح تقریب صفحہ 292۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک وصف یہ بیان کیا، وکانہ شاہد بدر، یقیناً جو صحابہ جنگ بدر کے اندر شریک ہوئے ہیں ان کا شرف، مرتبہ اور مقام ان صحابہ سے زیادہ ہے جو بدر کے اندر شریک نہیں ہوئے۔ وہ احد النقبا، وہ نقبا نقیبوں میں سے ایک ہیں، لیلۃ العقبہ، جو لیل عقبہ میں شریک ہوئے تھے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے، مکہ والوں نے بائیکاٹ کیا ہوا تھا، آپ سے لین دین تعلقات معاملات بالکل ختم کیے ہوئے تھے۔ انہی ایام کے اندر یثرب سے کچھ لوگ حج کے موقع پر گئے تو مینا کے اندر ایک پہاڑ کی گھاٹی میں وہاں بیٹھ کر آپ نے ان کو دین کی باتیں کی، اور انہوں نے اسلام کو قبول کیا اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ تو یہ بیعت کرنے والا پہلا گروہ جو تھا یہ ان کے اندر بھی یہ شریک تھے۔ آئندہ سال کچھ اور زیادہ لوگ یثرب سے جب وہ مکہ میں گئے ہیں حج کے موقع پر تو اس وقت دوسری مرتبہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، گویا کہ دونوں بیعتوں کے اندر یہ شریک تھے۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال وحولہ اصابۃ من اصحابہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس حال میں، واو حالیہ یعنی آپ کی حالت اور کیفیت، کہ کس حالت میں فرمایا تھا؟ اس حال میں ایک جماعت صحابہ کی آپ کے ارد گرد تشریف فرما تھی۔ اصابہ 10 سے لے کر 40 افراد تک جماعت ہو تو اس پر اصابہ کا لفظ بولا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بایعونی الا اللہ تشرکوا باللہ شیئا، تم بیعت کرو میری اس بات پر کہ تم نہ شریک کرو گے اللہ کے ساتھ کسی ایک کو بھی۔ آپ بیعت لیتے اسلام پر کہ میرے ہاتھ پر بیعت کرو، اور آپ کچھ شرائط لگاتے، کچھ اعمال کرنے کی اور کچھ چھوڑنے کی۔ تو جو چھوڑنے والے اعمال تھے ان کے اندر آپ نے یہ بیان کیا کہ پہلے تو اس بات کا اقرار کرو اللہ تشرکوا باللہ شیئا، تو اللہ کے ساتھ کسی شے کو بھی شریک نہ کرو گے۔ شیئن یہ نکرہ ہے، نکرہ کا معنی کوئی معمولی سا بھی شرک نہیں، نہ اللہ کے ذات میں، نہ اللہ کے صفات میں، نہ اس کے اختیار میں، کسی ایک کو بھی، نہ کسی فرشتے کو، نہ کسی جنات میں سے کسی کو، نہ انسانوں میں سے، انسانوں میں سے نہ پیغمبروں کو، نہ صحابہ کو، نہ اولیاء کو، کسی ایک کو بھی اللہ کی ذات اور کسی صفات اس کے اختیارات میں شریک نہ کرو گے۔ دوسری بات جس پر آپ نے بیعت لی، ولا تسرقوا، تم چوری نہ کرو گے۔ زمانہ جاہلیت کے اندر جو عام جرم پائے جاتے تھے بڑے بڑے، انہی کی روک تھام پر آپ نے بیعت لی کہ فلاں فلاں جرم تم نے نہیں کرنے۔ صاحب دار کہ جب بڑے جرموں کو چھوڑ دے گا تو چھوٹے سے بلاوڑا چھوٹ جائیں گے۔ ولا تسرقوا، تم چوری بھی نہیں کرو گے۔ تیسری بات ولا تزنوا، تم زنا نہیں کرو گے۔ زنا بھی معاشرے کی تباہی کا ایک بہت بڑا سبب ہوتا ہے۔ زنا بہت بڑا ظلم ہے، اپنے آپ پر بھی، عورت پر بھی، دونوں کے خاندان پر بھی، پیدا ہونے والے بچے پر بھی، اور ہمیشہ کے لیے اس عورت کی زندگی تباہ کر دینے والی بھی۔ یہ معاشرے کے اندر بہت بڑا ایک فساد اور بگاڑ کا سبب ہے۔ جس طرح چوری جو ہے سبب ہے، چوری سے بڑھ کر زنا جو ہے یہ بگاڑ اور فساد کا سبب ہے۔ ولا تقتلوا اولادکم، اسی طرح یہ بھی آپ نے بیعت کرتے وقت شرط لگائی کہ تم اپنی اولاد کو قتل نہ کرو گے۔ زمانہ جاہلیت میں بعض قبائل ایسے تھے جو اپنی اولادوں کو قتل کر دیتے، بھوک کی ڈر کی وجہ سے یا اپنے اس تکبر اور نخوت کی وجہ سے، خصوصاً بچیوں کو کرتے کہ بچی بڑی ہوگی اس کی شادی کریں گے تو لوگ کہیں گے کہ دیکھو فلاں کی بیٹی فلاں کے نکاح میں ہے اور اس کے ساتھ وہ تعلقات قائم کیے ہوئے ہیں۔ تو یہ ایک زمانہ جاہلیت کی غلط سوچ اور فکر
تو اس کی وجہ سے وہ اپنی اولاد میں خصوصاً بچیوں کو قتل کرتے تھے. تو یہ شرط لگائی کہ ولا تقتلوا اولادکم، اولاد کو قتل کرنا کسی طریقے سے بھی، وہ تو پیدا ہونے کے بعد قتل کرتے اور خصوصاً بچیوں کو کرتے، بچوں کو نہ کرتے. لیکن آج ہمارے معاشرے کا حال یہ ہے کہ بچی ہے بچہ ہے ہر ایک کوئی قتل کر دیتے ہیں. کیسے کہ حمل ٹھہرنے کے بعد کوئی بھی طریقہ اپنایا جائے، اس کو حمل کو ضائع کیا جائے، تو یہ بعد الخفی ہے، بچے کو یہ قتل کرنے کے مترادف ہے. حمل ٹھہرنے کے بعد حمل خواہ 2 ماہ کا ہے، 4 ماہ کا ہے، 6 ماہ کا ہے، حمل ٹھہرنے کے بعد اس کو ضائع کرنا یہ اس کو قتل کرنے کے مترادف ہے. ہاں البتہ اگر کوئی ایسا طریقہ اپنا لیا جائے کہ حمل ٹھہرنے نہ پائے تو اس کا جواز ہے، اس کی گنجائش ہے کہ کوئی ایسا طریقہ منصوبہ بندی کا اپنا لیا جائے کہ احتیاطی تدابیر کرتے ہوئے وقفہ کرنا ہے، یا کوئی اور سبب ہے، کوئی اور وجہ ہے، تو جس کی وجہ سے احتیاطی طور پر کہ اپنے وہ جذبات کی تسکین بھی ہو جائے اور حمل بھی نہ ٹھہرنے پائے، تو اس کی گنجائش ہے. لیکن حمل ٹھہرنے کے بعد ضائع کرنا یہ جائز نہیں. البتہ جو پہلی صورت بیان کی ہے جواز والی کہ حمل ایسا طریقہ اپنایا جائے کہ حمل نہ ٹھہرنے پائے، اس کا جواز بھی تب ہے کہ جب یہ عقیدہ ہو کہ یہ جو میں کرتا ہوں یہ صرف احتیاطی تدابیر ہے، ورنہ میرے اختیار میں نہیں. بچے کو پیدا کرنا یہ نہ کرنا یہ میرے اختیار میں نہیں ہے. یہ نہیں کہ میں چاہوں تو بچہ پیدا کر لوں، جاؤں تو پیدا نہ کروں، یہ عقیدہ نہ ہو. یہ صرف ایک احتیاطی تدابیر ہے، جس طرح ہم تحفظ کرتے ہیں، بچاؤ کرنے کے لیے کوئی تدبیر استعمال کرتے ہیں. باقی جو ہونا ہے، جو اللہ نے کرنا وہ ہو کر رہے گا. تو یہ عقیدے اور سوچ کے ساتھ اگر کر لی جائے تو اس کی گنجائش ہے. آگے والی جو بات آپ نے شرط لگائی ولا تاتون ببہتان تفترون بین ایدیکم وارجلکم، کہ تم بہتان کسی پر الزام اور بہتان نہیں لگاؤ گے، وہ بہتان جو اپنے ہاتھوں اور پاؤں کی طرف سے خود گاڑ لیتے ہو. آگے والے مرد نے عورت نے اس بیچارے کے حاشیہ خیال کے اندر بھی وہ بات نہیں، نہ اس نے وہ بات کہی نہ وہ کام کیا، تو ایسا جھوٹ گڑنا، ایسا الزام گڑنا کہ اس کے اوپر تھونپ دینا ہمارے معاشرے کے اندر یہ عام ہے. کسی کے ساتھ معمولی سے بھی قدغن ہو جائے، اختلاف ہو جائے، پر ایسے الزام کی بارش. عورتیں تو بچے پر معمولی سی لڑائی ہوئی ہے، کوئی اور کوڑا پھینکنے کی لڑائی ہوئی ہے تو اس پر وہ الزام تم فلاں کے ساتھ ایسی، تم فلاں کے ساتھ ایسی، پھر آگے والی وہ بھی تو سلاگنی ہوتی، اس نے بھی تمام جہان اس پر پون دینا ہوتا ہے. یہ کتنی غلط طریقے ہمارے کہ ایک دوسرے پر اتنا بڑا حتیٰ کہ زنا تک کے الزام جھوٹے لگا دیے جاتے ہیں، اور یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے. اس لیے کسی پر یہ الزام لگانا یہ بہت بڑا جرم ہے. وَلَا تَعْصُوا فِي مَعْرُوفٍ، اسی طرح فرمایا کہ تم کسی بھی نیکی کے کام میں نافرمانی نہ کرو گے. اب ایک کا کیا، آخر کے اندر ایک جامع بات ہی کہہ دی کہ کوئی بھی نیکی کے کام اس کا تم نافرمانی نہ کرو گے، اس بات پر بھی بیعت کرو. پھر فرمایا فمن وفا منکم فاجروا علی اللہ، جس نے وفا کی تم میں سے یہ شرطیں جو پوری کر دی، فاجروا علی اللہ، اس کا اجر اللہ کے ہاں ہے، اللہ کے ہاں اس کا اجر پکا ہو گیا. من اصاب من ذلک شیئا، جو پہنچا ان کاموں میں سے کسی کام کو بھی، یہ پیچھے جو ممنوع کام تھے فلاں بھی نہیں کرنا فلاں بھی نہیں، اگر ان میں سے کسی ایک کا ارتکاب کر لیا، فَأُوقِبَ فِي الدُّنْيَا، اور اس کو سزا دے دی گئی اس کی دنیا میں اس کو سزا بھی مل گئی، فَوَكَفَّارَةٌ لَهُ، تو یہ اس کا کفارہ بن گیا، وہ سزا اس کی دنیا کے اندر اس کے جرم کا کفارہ بن جائے گا. وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا، جو پہنچے ان میں سے کسی شے کو، کوئی جرم کر لے، ثُمَّ سَتَرَهُ اللَّهُ، پھر اللہ اس پر پردہ ڈال دے. اس نے جرم کیا ہے لیکن اللہ نے اس کو ننگا نہیں کیا، اس پر پردہ پوشی کر دی، فَهُوَ إِلَى اللَّهِ، اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے. إِن شَاءَ عَفَا عَنْهُ، اگر چاہے تو معاف کر دے، جیسے دنیا میں پردہ ڈالا ہے آخرت میں پردہ ڈالے رکھے اور اس کو معاف کر دے، وہ غفور رحیم ہے. وَإِن شَاءَ عَاقَبَهُ، اگر چاہے تو سزا دے، یہ اس کی مرضی ہے کہ اگر چاہے تو سزا دے، سزا دے کر اس کو معافی مل جائے، چاہے تو بغیر سزا کی معافی دے دے. فَبَايَعْنَاهُ عَلَى ذَلِكَ، تو صحابی فرماتے ہیں ہم نے اس چیز پر آپ کی بیعت کر لی، ہم نے اس پر بیعت کی کہ واقعی ہم یہ تمام کے دو جو آپ نے شرطیں لگائی ہیں ان شرطوں کے ہم وفا کریں گے، شرطوں کو پورا کریں گے. اب اس میں ایک سوال ہے کہ جس آدمی کو کسی جرم اور گناہ کرنے کی وجہ سے دنیا میں سزا مل جائے
تو کیا یہ اس کے گناہ کا کفارہ بن جائے گا؟ آخرت میں اس کو اس کی سزا نہیں ملے گی؟ دوسرے الفاظ میں جو حدود ہیں، حدیں لگتی ہیں گناہوں کا، کیا یہ اس کے گناہ کا کفارہ بن جائے گا، یا یہ صرف زجر و توبیخ کے لیے ہیں کہ تاکہ دوبارہ وہ گناہ نہ کرے، اس کے لیے زجر و توبیخ کے لیے وہ سزا دی گئی؟ اس کے بارے میں اہل علم کے دو نظریے ہیں۔ ایک نظریہ تو یہ ہے کہ واقعی یہ حدود جو ہے، شرعی حدود جس کو لگ جائیں دنیا کے اندر، یہ اس کے گناہ کا کفارہ بن جائے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اب دنیا کے اندر دوبارہ اس کو اس جرم پر ملامت کرنا، تہمت الزام دینا، یہ درست نہیں، اور آخرت کے اندر بھی اس کے گناہ کا کفارہ ہے، اس کو آخرت میں سزا نہیں ملے گی۔ یہ نظریہ ہے امام شافعی کا، امام احمد کا، سفیان ثوری کا، اور یہی نظریہ امام بخاری کا رحمہ اللہ۔ ان تمام کا نظریہ یہی ہے کہ حدود شرعی مقرر ہیں، اس کی سزا دنیا میں مل جائے تو آخرت کے اندر اس کے گناہ کی سزا نہیں ہوگی، یہ اس کا کفارہ بن جائے گا۔ کچھ اہل علم کا نظریہ یہ ہے کہ یہ جو حدود ہیں یہ دنیا کے لیے، یہ زجر و توبیخ کے لیے کہ دوبارہ اس کام کا ارتکاب نہ کرے، ورنہ آخرت کے اندر اگر کسی کا حق غصب کیا ہے، کسی پر ظلم کیا تو اس کی سزا ملے گی۔ اس سلسلہ میں علامہ انور شاہ کشمیری انہوں نے ایک بڑی اچھی بات کہی ہے، وہ تمام کی تطبیق دیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ حد لگنے کے بعد آدمی کی 3 قسمیں ہیں جن پر حد لگی ہے۔ جس پر حد لگی اس کو کہتے ہیں محدود حد والا۔ ایک تو یہ کہ جس پر حد لگی ہے وہ توبہ کر لے، سچے دل سے توبہ کر لے، آئندہ گناہ بھی چھوڑ دے، توبہ بھی کر لے، یا تو جس پر حد لگی ہو یہ ہوگا۔ دوسرا یہ کہ توبہ تو اس نے نہیں کی لیکن گناہ کو چھوڑ دیا ہے، توبہ نہیں کی لیکن گناہ چھوڑ دیا، آئندہ گناہ نہیں کیا۔ تیسرا وہ جس نے نہ توبہ کی نہ گناہ کو چھوڑا، پھر اسی گناہ کا جرم کا در وہ جاری رہا۔ پہلی دونوں قسم کے لوگ، جو دل سے توبہ کر لیتا ہے وہ بھی، جو توبہ نہیں کرتا لیکن آئندہ وہ جرم چھوڑ دیتا ہے، ان دونوں کے لیے تو جو سزا تھی، حد تھی، وہ اس کا کفارہ بن جائے گا دنیا اور آخرت میں، اس کو گناہ کا کفارہ۔ اور جو تیسرا بدبخت ہے جس نے نہ توبہ کی، نہ اس کو کوئی زجر و توبیخ کا اثر ہوا، نہ اس نے وہ جرم چھوڑا، اسی طرح پھر وہ جرم کے اندر باقی رہا، تو اس کے لیے یہ سزائیں نہ اس کا لیے کفارہ بنے گی نہ کچھ اور بنے گی۔ تو یہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ نے انہوں نے یہ توجیہ بیان کی ہے۔ تو بہرحال اس سے امام بخاری خارجیوں کا اور معتزلہ کا رد کرنا چاہتے ہیں جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرنے والا اسلام سے خارج ہے اور دائمی جہنمی ہے۔ امام بخاری نے ان کا رد کیا، یہ عقیدہ باطل ہے، بلکہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرنے والا بھی اگر اس کو سزا مل جائے تو وہ سزا اس کا کفارہ بن جائے گی۔ اور پھر حدیث کے آخر میں بیان کیا کہ اگر اللہ نے دنیا میں پردہ ڈالے رکھا، اس کے گناہ کا کسی کو پتہ نہیں چلا، پھر بھی معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اللہ سزا دے کر معاف کرے یا بغیر سزا کے۔ الغرض کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرنے والا بھی آخر کار اس کی معافی ہے، شرک کے علاوہ باقی کتنا بھی کبیرہ گناہ ہے اس کی آخر کار معافی ہے، سزا مل کر یا بغیر سزا کے اللہ اس کو معاف کر دے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کو کم حق کو سمجھ کر اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔